حضرت بلال اگوں ہاں جی پکار دا نام محمد والا اللہ دے نزدیک عزتاں او دیاں نے اللہ دے نزدیک مقام او دے نے اللہ نزدیک شانہ او دیاں نے اتقاکم جیڑا تواڈے اندروں پرہیزگار ہے اما بعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اے لوگو بے شک اساں تانوں پیدا کیتا ایک مذکر تے ایک مؤنث تو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور اساں تواڈے خاندان دے تواڈے قبیلے بنا دیتے تاکہ آپس کے اندر تعارف ہو جائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تواڈے اندر باعزت ہووے جیڑا متقی اور پرہیزگار ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جانن والا اور خبردار ہے صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پرحکمت کتاب دا پارہ 26واں سورت دا نام سورہ حجرات سورہ حجرات دی
13 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی عظیم انسان سن، بہت ہی اعلیٰ مرتبہ، بہت ہی اعلیٰ منصب۔ صحابیت دا یہ منصب ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جن نے مینوں ویکھیا ہے یا جن نے میرے صحابی نو ویکھیا ہے وہ جہنم وچ نہیں جائے گا۔ اور صحابہ کرام دیاں قربانیاں، صحابہ کرام دی جد و جہد، صحابہ کرام دے عظیم کارنامے، جدی وجہ تو اللہ احکم الحاکمین نے ایمان دا پیمانہ مقرر کر دیتا ہے، معیار بنا دیتا ہے۔ پہلے سپارے دے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ تو بعد ان والے اگر صحابہ ورگا ایمان ہوئے گا پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے رہندی دنیا تک صحابہ دے ایمان نو معیار مقرر کر دیتا ہے۔ اور آج میں چاہوں گا انشاءاللہ العزیز پروانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے پیش کر سکاں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال حبشہ دے رہن والے نے، موٹے موٹے ہونٹ نے، کالا سیاہ رنگ، چوڑا جہا نک، گنگریالے جے وال نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر امیہ دیاں بکریاں چرا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک غار حراء دے اندر عبادت فرما رہے نے۔ ایک دن آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بلال نو پوچھو کوئی بکری دودھ دین والی ہے وے؟ بلال عرض کردے نے دودھ دین والی کوئی بکری نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی بکری ادھر میرے نزدیک لیا، ہو سکتا ہے اللہ سانو اپنی طرفوں دودھ عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بکری دی کمر تے ہاتھ پھیرے ہے، بسم اللہ پڑھ کے دودھ چونا شروع کیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ دودھ برتنے جا رہے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اور اللہ دے ایمان جیڑا ہے وہ میرے دل اندر جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ موجودہ ہے کہ ہجرت دی رات دی تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پہنچے، ایک لاغر جئی کمزور جئی بکری ہے، اپنا مبارک ہاتھ لایا 18 سال دودھ دیندی رہی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال میں اللہ دا رسول بن کے آیا، تینوں پتہ ہے میں مکے دے اندر اعلان کر دیتا ہے کلمہ پڑھ لے، اپنے آپنو جہنم دی اگ تو بچا لے۔ حضرت بلال فرماندے نے کہ میں سارا دن ساری رات اے دے بارے سوچدا رہا، غور کردا رہا۔ اگلے دن پھر میں بکریاں چران واسطے نکلیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ بلال میں اللہ دا رسول بن کے آیا، کلمہ پڑھ لے، ایک اللہ نو مان لے، ایمان لے آ، اپنے آپ نو جہنم تو بچا لے۔ حضرت بلال فرماندے نے میں کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہیاں دے دیتیاں تے حلقہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت بلال 8ویں آدمی نے جیڑے مکہ مکرمہ دے اندر مسلمان ہوئے نے۔ سب تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لے آندہ ہے، پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے نے، اینا دے والدین حضرت یاسر مسلمان ہوئے، حضرت خباب بن ارت مسلمان ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں آدمی نے، اور صحابہ کرام دی عظمت شان اور مقام میں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے میں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام دے بارے اعلان فرما رہے
اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ، اے صحابہ کرام اللہ رب العالمین دی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ بے شک خبردار اے دنیا جہان دے بسنے والا، بے شک اللہ دی جماعت ہی کامیاب ہو جائے گی، اللہ دی جماعت ہی جہنم تو بچ کے جنت دے اندر داخل ہو جائے گی۔ اے امیہ نو پتہ چل گیا جیڑا مالک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا، اے پتہ کر دے آندہ بلال مینوں پتہ چلے کہ تو مسلمان ہو گیا، اے دا ترجمہ شاعر انج کر دے آندہ کہندہ امیہ تینوں مل لے آیا میں، کہندہ امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے دائیں اناج کھوایا میں، بیٹھے نکمے دائیں اناج کھوایا میں، ہو گئے مومن آج پتہ پایا میں، حضرت بلال اگوں ہاں جی پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد والا کال جے ڈھار دا نام محمد والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جان نثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اے نہیں آکیا جناب میں کیویں مسلمان ہو سکنا میں تے تواڈا خادم، میں تے تواڈا نوکر، میں تے تواڈا غلام، میں تے تواڈے بچیاں دا بھی غلام، نا 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 اے گل نہیں کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی علل اعلان کہہ دیتا ہے ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تے فرماندے نے میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو گئے میں عمر گوا لئی، رب تو بیگانے ہو گئے میں عمر گوا لئی، ان شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا کلمہ دلوں اس احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد والا کال جے ڈھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار صحابی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سنگلا نال بن کے توپ دے اندر سٹ دیتا ہے۔ آج تصور دے اندر اے تصور کرونا اے اپنے خیال اندر گرمی لے آونا کہ پاکستان دی گرمی کنی سخت ہے تے عرب دی گرمی دے نالوں بھی بلکہ بہت زیادہ سخت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سنگلا دے اندر بنے ہیں بن کے دھوپ دے اندر سٹ دیتا ہے تے حضرت بلال آندے نے آج کلمہ چھاٹ دینا تے حضرت بلال فرماندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ایک
علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کوئی بڑیا گڈن والا کوئی نہیں، کوئی سیدھا دین والا کوئی نہیں، کوئی خالق دے مالک نہیں، اللہ تو علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رکوع دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے جان نثار صحابی نے انہوں تکلیفاں دتیاں جا رہی نے، کدھرے ڈاگاں بجن رہی نے، تے حضرت بلال پکار دینے اللہ احد اللہ احد، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے انہوں انج توپ دے اندر لٹایا ہوئے ہے، انہاں دی چھاتی اتے بڑا بھاری برکم پتھر لے آگے رکھ دیتا ہے، پتھر رکھ دیتا ہے اور اللہ احد دیا آواز آ رہی نے، لا الہ الا اللہ دیا آواز آ رہی نے، کوئی ڈولے نہیں، کوئی ڈرے نہیں، ایک پاسے دشمن ہی دشمن ہے، کلے ہی پکار رہے نے اللہ احد، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی انہاں دے اتے طرح طرح دے ظلم ہو رہے ہیں، سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ انہاں دے گل پاک اندر رسی باگے اوباش مکے دے اوباش لڑکیاں دے ہاتھ اندر دے دیتی گئی ہے، کوئی گالا کٹ دے پیا، کوئی مکے دیاں گلیاں اندر کسیٹ دے پیا، کوئی تانے مار دے پیا، کوئی گالا کٹ دے پیا، کوئی سوٹے تے ڈانگا مارن دے ہے، کوئی پتھر مار دے پیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابینوں گلیاں دے اندر گھسیٹیا جا رہے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک جان نثار صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آؤندے نے آگے عرضہ کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے بیان فرماؤنا، اے ارشاد فرماؤنا، اے نصیحت فرماؤنا کہ جدے اتے میں عمل کردہ ہویا منو کسے اور کولوں پوچھن دی ضرورت نہ پوے، جدے اتے میں عمل کردہ ہویا جنت دے اندر داخل ہو جاوانا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے قل آمنت باللہ فاستقم، جدو تو ایمان لے آئے اللہ دی توحید دے پکا ہو جائیں، پھر دیو ڈولن دی ضرورت نہیں، پھر پریشان ہون دیا لوڑا نہیں، جدو تو ایمان والا بن جائے تیرے اتے پہاڑ بھی ڈگ پینا، تینوں اولاد دیا قربانیاں دینیا بہندے دے دیں، تینوں والدین دیا قربانیاں دینیا بہندے دے دیں، تینوں مال دیا قربانیاں دینیا بہندے دے دیں، تینوں اپنی جان دیا قربانیاں دینیا بہندے دے دیں، آمنت باللہ فاستقم، جدو تو مسلمان ہو جائے مومن بن جائے پھر تو دے اتے پکا ہو جائے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اینا مضبوط ہے، ایمان اینا پکا ہے، اونا دی استقامت اینی ہے کہ جدو کلمہ پڑھ لے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جان نثار صحابی نے اینج آگ جلائی جا رہی ہے، جس ویلے کولے پکھن لگ پہنے نا تے اونا کولیاں دے اتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اینج لٹا دیتا گیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اینج کولیاں دے اتے لیٹے
پڑھتے ہیں اللہ احد اللہ احد لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں۔ اے جو چربی پگھل رہی ہے، چربی پگھل پگھل کے کولے بجھ جاندے نے۔ ایک دن مدینہ طیبہ دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، اے ایک پروانے نے کمر دے اتے ہاتھ پھیریا نا، اینج کوئی چیز رکھ دیئے تے فرماندے نے بلال اے کیے، آندے نے مکے دے اندر جدوں کافر کولیاں دے اتے منو لٹھان دے سن، میری چربی پگھل پگھل کے اے کولے بجھ جان دے سن، اے کچھ کولے میری کمر دے اندر پیوست ہو گیا نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، جدوں تو ایمان لے آویں او دے اتے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اے استقامت دے فائدے کی ہونگے، بندہ ایمان اتے ڈٹ جائے فائدے کی ہونگے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جیڑا بندہ کہندا ہے اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، ثم استقاموا، پھر او دے اتے پکا ہو جاندا ہے، پھر او دے اتے جننے بھی ظلم دے پہاڑ ڈگ دینے، پھر او آندہ ڈگ جان، جنیاں بھی قربانیاں اسلام مانگدا ہے، قربانیاں دی جا رہے آئے، ایدہ فائدہ کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتے نازل فرما دیندے نے، اور فرشتے آندے نے ڈری نہ غم نہ کھائیں پریشان نہ ہوئیں، اے دنیا دیاں تکلیفاں نے ختم ہو جان گیا، آخرت دیاں تکلیفاں ایسیاں نے جیڑیاں ہمیشہ ہمیشہ رہن گیا۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ او فرشتے جنت دیاں خوشخبریاں دین گے، موت دے ویلے بھی آکھن گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈری نہ خوف نہ کھائیں پریشان نہ ہوئیں، قبر دے اندر بھی خوشخبریاں دین گے، میدان معاشر اندر بھی خوشخبریاں دین گے۔ فرشتے آندے کینے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی دنیا تے بھی تیرے
دوست اللہ دنیا دے بھی تیرا دوست ہے اللہ آخرت نو بھی تیرا دوست بن جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور جنت دے اندر جو تواڈیاں جانا چاہن گیا آج تسی اللہ دی منو گے کل جنت دے اندر اللہ تواڈیاں مننے گا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما رہے ہیں اور فرماندے نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جنت دے اندر جو تسی جاؤ گے جو تسی منگو گے میں تانوں عطا کردا جاواں گا اللہ فرماندے نے نزلا من غفور الرحیم اے اللہ رب العالمین دی طرفوں تواڈے واسطے جنت وچ مہمانیاں ہون گیاں اور دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ رب العالمین سورہ احقاف دے اندر اعلان فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جڑے ایمان لے آؤ گے ایمان دے اتے پکے ہو جان گے اللہ فرماندے نے انہاں واسطے جنت ہوئے گی انہاں واسطے کوئی خوف نہیں ہوئے گا خالدین فیہا ہمیشہ انہاں جنتاں دے اندر رہن گے جزاء بما کانوا یعملون اے بدلہ ہوئے گا جڑے دنیا دے اتے نیک عمل کر دے رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے جان نثار صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے ظلم ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینج کولو گزر دے میں امیہ نو سمجھا دے میں امیہ کوئی حیا کرنا ہے دے تیرا غلام ہی ہے نا ہے دے کمزور ہے نا ہے دے تیرا ہی خادم ہے پر انہیں ظلم کیوں کرنا ہے ادھروں ہٹے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جان دے نے فرمان دے نے بلال اللہ احد ذرا ہولی کہہ لیا کرنا ذرا ہولی ذرا آہستہ کہہ لیا کرنا اے امیہ کافر ہے اے مشرک ہے جدوں تو آنا اللہ ایک کے اے چڑ جاندہ ہے اے نو چڑ ہو جاندی ہے اے پریشان ہو جاندہ ہے آج بھی اگر کسے مشرنو کے آ جائے کہ اللہ ایک کے اللہ ہی اولاد دین والا ہے وہ اگوں چڑ جائے گا وہ آگے گا نہیں اور بھی ہے نماز اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤں دینے آگے عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بلال نو آزاد کرنے واسطے کوئی پروگرام بناؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جاؤ نا امیہ دے کول جاؤ نا جا کے پوچھو بلال دا کی لینا ہی حضرت ابو بکر آمدے نے رضی اللہ تعالی عنہ جو واپس آمدے نے آگے آمدے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو بکر دا دے مولیوں نے بڑا مانگ لیا آندہ جیڑا تیرے گل فستاس نامی غلام ہے او غلام منو دے دے نال 1 کلو سونا دے دے
ایمان دا مل بھی ہے۔ امیہ دے کول واپس جاندے نے، چاہ کے آندے نے امیہ اے سودے دے تو پکے، آندے ہاں ابو بکر تینوں کی ہو گیا اے کالا جیا معاذ اللہ نکمہ جیا غلام ہے، تیرا غلام بڑا خوبصورت ہے، تیرا غلام بڑا سفید ہے، میرا غلام بڑا کالا ہے، نال 1 کلو سونا بھی دے رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے، آگے آتے نے کہ مول بڑا مانگ لیا ہے۔ تے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہیاں نے، فرماندیاں نے ابو بکر غلام تو دے دے، کلو سونا میں دے دینیا۔ 1 کلو سونا اور غلام لے کے امیہ کو پہنچے۔ امیہ کہندہ ہے اینا خوبصورت غلام دے چلے، ابو بکر کی ہو گیا تینوں؟ آندے نے جیڑی گل مینوں بلال جو نظر آندی ہے اور رنگ دا کالا ضرور ہے مگر دل دا چٹا ہے۔ گل ایتھے آگے مکنی ہے، کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں ویندا اے کنے خوبصورت نے، اللہ تواڈے رنگ نہیں ویندا کنے سرخ کنے سفید نے، اللہ تواڈیاں نیتاں ویندا تے تواڈے عمل ویندا۔ اس بندے دی نیت کی ہے، اے دا دل بھی چٹا ہے کہ نہیں؟ اینج خرید کے لے آگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دربار چھٹ دیتا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا مؤذن بنا لیا ہے، حضرت بلال مؤذن بن گیا میں اذان دین دا اجر دے ثواب کینا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں اذان دین والا اذان دیندہ ہے انسان دے جن جنیاں مخلوقات سوندیاں نے، اللہ حتیٰ کہ ریت دے ذرات بھی قیامت دے دن او دے بارے گواہیاں دے دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیاں سیرہ کر رہے ہیں، جنت دیاں سیرہ فرما رہے ہیں، ایک بندے دے چلن دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ حضرت جبریل نو حکم کیتا جبریل کون ہے جیڑا جنت میرے تو پہلے ہی ٹریا پھردا ہے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈا جانسار غلام اور خادم ہے جیڑا مکے اور مدینے دیاں گلیاں چل رہے ہیں، اللہ او دے ٹرن دی آواز جنتاں اندر سنائی دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نا، فرماندے نے یا بلال اے بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے، تیری جتیاں دا آواز میں جنت اپنے کنی سنایا۔ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کوئی ایسا عمل تے نہیں کرتا مگر اے عمل ضرور کرنا جدوں بھی میں وضو کرنا 2 نفل ضرور پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی عظمت اور عزت دا عالم ہے کہ انہاں دیاں جدیاں دی آواز جنت چاہ رہی ہے تے جنہ دے غلام نے انہاں دی عظمت اور شان دا کی مقام ہوئے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا فانی تو رخصت فرما جاندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڑ کے چلے جاندے نے۔ ایک روایت اندر موجود ہے کہ حضرت عمر دے دور اندر چلے جاندے نے۔ اے دو میں روایتہ موجود نے۔ ایک دن حضرت بلال مدینہ واپس تشریف لے آئے نا، صحابہ کرام جمع نے فرمایا دینے بلال آج اذان تے سنا دینا۔ حضرت بلال عرض کر دینے میرے گولوں اذان نہیں دیتی جائے گی کہ ہوں گے جدوں میں اذان دیندہ سا، جدوں میں پڑھتا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے میں نظر مارتا سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام منو نظر آؤندے سن۔ آج منو نظر نہیں آ رہا ہے، منو مجبور نہ کرو میں اذان نہیں نہ دے سکاں گا۔ ادھروں حسنین کریم نو لے آندا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی سفارشاں کر دینے۔ حضرت بلال اذان پڑھن لگ پیندے نے، جدوں پہنچ دینے اشہد ان محمدن اشہد ان محمدن رسول اللہ، نام نامی اس میں گرامی زبان دے آیا ہے، گش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے۔ ہوش دلوایا جاندے تے فرماندے نے میں تو انو کیا سی کہ میرے کولو اذان نہ دعاؤ، میرے کولو اذان نہیں دیتی جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر نظر نہیں آئے، حضرت بلال گھش کھا کے زمین دے ڈگ بینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر جدوں مکہ فتح ہویا ہے، مکہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ مکے دے سردار کافر بڑے بڑے تھر تھر کمب رہے ہیں، انج بیت اللہ دے سینج بیٹھے نے، آپس وچ گلاں کرن ڈے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جانا، اج اذاناں سنا دے جنہاں دے بارے جدو تو اللہ احد آندا سا تینوں مارا پیندیاں سن، جدو تو اللہ الہ الا اللہ آندا سا تینوں ڈانگا پیندیاں سن۔ آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جانا، اذاناں سنا دینا، انج مکے دے کافر انج بیت اللہ اندر بیٹھے نے، آپس دے اندر گلاں کرن ڈے نے۔ ویکھے نہ کل دا غلام کالا جے آئے موٹے موٹے ہونٹ نے، ایدہ چوڑا جے ناکے، اللہ نے آج کنیاں عزتاں عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے جدوں ایک اللہ ہونا کافرہ کی دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن دے گے زمین دے نازل فرما دیتا ہے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کہ مکے دے سردار اے گلہ کرن ڈے نے، انہوں اللہ دا قرآن سنا دیتا جائے نا۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا جہان دے بسنے والو یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، توانو ایک آدمی ایک عورت پیدا کیتا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تواڈے خاندان دے
دے قبیلے بنا دیتے نے تاکہ تسی آپس دے اندر تعارف کر لو نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزتاں او دیاں نے اللہ دے نزدیک مقام او دے نے اللہ نزدیک شانہ او دیاں نے اتقاکم جیڑا تواڈے اندروں پرہیزگار ہے جیڑا مسلمان ہے جیڑا حرام تو بچدا ہے جیڑا چغلی تے غیبت تو بچدا ہے جیڑا والدین دی نافرمانی تو بچدا ہے جیڑا حرام تو بچدا ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ ہر چیز نو جاندا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانہ یہ نہ ہوئے کہ تو اندر بڑھ کے جو مرضی کردہ جائیں آج دنیا دے اتے بڑے فتنے نے اینا فتنیاں کولوں جیڑا بچ جائے گا اللہ دے ہاں او معزز ہوئے گا جیڑا دنیا دے سامنے بھی اوہی کام کرے جیڑا اندر بڑھ کے کردہ ہے جیڑا دنیا دے سامنے نفل پڑھ ہے اندر بڑھ کے بھی پڑھ ہے اللہ دے ہاں اوہی معزز ہے باقی کوئی معزز نہیں اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب